الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. وفي مقام آخر إن المتقين في جنات ونهر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائی السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ و من والہ دی پاک بارگاہ کے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. اج دی محفل شریف سالانہ ایصال ثواب بزرگوار محمد فیض احمد بھٹی صاحب انہوں نے والد گرامی محترم جناب خان محمد بھٹی جنہ دے روح نو ایصال ثواب دی نیت نال خیرات کا اہتمام فرمایا گیا. پروردگار عالم جل جلالہ مرحوم نو اپنے جوار رحمت اندر جگہ عطا فرماوے. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے. انتہائی مختصر وقت کے اندر جس موضوع پہ کلام کرنگا فکر آخرت کے حوالے نال احوال جنت اور احوال جہنم. جنت دے انعامات اور جہنم دے عذاب جو رب العالمین نے تیار کر کے رکھے جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن کی نبی دی احادیث مبارکہ فرمایا ہے
سنن دے بعد مومن بندہ جس نو اللہ تعالی عقل و شعور اور ایمان دی دولت دیتی ہے وہ اپنی آخرت دے نال پیاری کرے گا، پیاری بھی کرے گا تے پیار بھی کرے گا آخرت۔ رب العالمین جل جلالہ نے نیکوکار جنہاں اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کیتی احکام بجا لائے انہاں دے واسطے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جنت نو تیار فرمایا ہے جو انتہائی عظیم نعمتوں دے نال بھری ہے۔ جنت دی ایک ادنا نعمت کا پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، ایڈی عظیم اللہ تعالیٰ بڑھائی ہے۔ وہ صرف نیک لوگوں کے اعمال دی جزا ہے۔ کافر اور مشرک دے واسطے اور گناہگار مومن دے واسطے اللہ تعالیٰ جہنم بنائی ہے جو انتہائی عذاب دا گھر ہے، جس دے بستر بھی اگ دے، بچھونے بھی اگ دے، برتن بھی اگ دے، اس دا پانی بھی اگ، کھانا بھی اگ۔ ان ساریاں عذاباں دا ذکر اللہ دے قرآن کیا اور مومن بندے نو انہاں تے یقین رکھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ دا کلام ہے، جھوٹ تو پاک، شبہ تو پاک، ہر نقص تو پاک ہے۔ مومن اتنا یقین رکھے کہ جو اللہ دے کلام دے اندر آ گیا ہے وہ برحق ہے، وہ میں ہی ہو کے رہنے کی بھی اللہ قرآن نے فرمایا۔ تو عزیزم ایمان والا بندہ اعمال صالحہ کر کے تے رب تعالیٰ دی جنت دا طلبگار بنے گا اور گناہاں تو پرہیز کر کے تے اللہ تعالیٰ دی جہنم تو بچن دی کوشش کرے گا۔ اللہ دے نبی فرمایا بے رب تعالیٰ تو نا جنت طلب کرو اور جہنم تو پناہ مانگو، اللہ دے نبی فرمایا۔ تو جنت اللہ تعالیٰ ایسی عظیم بنائی کہ جس دے اندر جو مکان ہے انہاں دی تعمیر نہ تو کسے جناب مٹی دی اٹ نال بنی عمارت، نہ کسے لکڑ دے نال۔ جنت میں جو محلات اللہ تعالیٰ بڑھائے اور اپنے مومنین نو گھر عطا کرے گا جنت دا، اس دی تعمیر ایک ایک سونے دی اور ایک ایک چاندی دی۔ اسی طرح اٹ دے نال ایک ایک سونا اور ایک چاندی، پھر ایک سونے دی، پھر ایک چاندی دی۔ گارا کی استعمال کیتا ہے، زعفران، مشک اور موتیاں دی جگہ تے جنت دے موتی، سرخ یاقوت، سبز مرجان۔ دنیا کک بھی نہیں، کک بھی نہیں۔ ہر ایک جنتین اللہ تعالیٰ جڑا ریشم دا لباس پواوے گا وہ انتہائی اعلیٰ قسم دا ریشم، نہ تو پھٹے گا نہ پرانا ہوگا۔ ایک قیمتی لباس اللہ تعالیٰ جنت نو عطا کرے گا جنت۔ ہر جنتی دے محل دے اگے جنت دیا 4 نہراں اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا۔ ایک دودھ دی،
ایک صاف پانی دی اور ایک نہر شہد دی اور ایک شراب طہور دی، پلید شراب نہیں، جنت والی شراب۔